عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، یہاں تک کہ اس کے والدین سے اور اس کے بچوں سے اور تمام لوگوں سے اس کے دل میں میری محبت سب سے زیادہ حاصل نہ ہو جائے۔ تو جب اس بندے کے دل میں میری محبت تمام مخلوق سے زیادہ ہوگی، پھر اس بندے کا ایمان کامل ہوگا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان والوں کی ایک صفت کو بیان فرمایا، اور وہ صفت یہ ہے کہ جب مومن بندے کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، پھر اس کا ایمان کامل ہوگا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر کسی کے دل کے اندر بیوی کی محبت زیادہ ہے، کسی کے دل کے اندر بچوں کی محبت زیادہ ہے، کسی بندے کے دل کے اندر دوستوں کی محبت زیادہ ہے، اور کسی بندے کے دل کے اندر اور دنیا کی مخلوقات کی محبت زیادہ ہے۔ تو ہم اس بات کی مشق کریں کہ بار بار ہم اپنے دل کو ٹٹولیں کہ ہمارے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نہیں۔ اگر اس بات میں ترقی ہو رہی ہے تو ہمارا ایمان بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، باقی لوگوں کی ہے، تو پھر ہمارا ایمان ناقص ہے، کامل درجے کا نہیں ہے۔ اس کی اور وضاحت اس طرح سے ہے کہ ہم دنیا کے اندر مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں، بعض چیزیں پہننے کی ہیں اور بعض چیزیں کھانے کی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کھانا کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، چاولوں کی ایک مٹھاس ہے اور ایک ذائقہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ گوشت کھاتے ہیں بھنا ہوا، سالن بنا کر، اس کی بھی ایک چاشنی ہے، مٹھاس ہے، اس کا ایک ذائقہ ہے۔ اسی طرح مشروبات کے اندر آ جائیں، گرمیوں کے اندر دودھ سوڈا بنا کر پیتے ہیں، شکنجی پیتے ہیں اور روح افزا بنا کر پیتے ہیں، اور الغرض بہت سی چیزیں ہم مشروبات کے اندر استعمال کرتے ہیں، ان کی ایک مٹھاس ہے۔ تو اب آگے آپ حدیث سنیے، تو اسی طرح ایمان کی بھی ایک مٹھاس ہے، حلاوت ہے، جیسے دنیا کی چیزوں کی مٹھاس ہے۔ اب ایمان کی حلاوت کس بندے کو نصیب ہوگی؟ حدیث سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی اس بندے کو نصیب ہوگی جس کے اندر تین باتیں ہوں گی۔ نمبر ایک، پہلی بات کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہو۔ نمبر دو، کہ وہ شخص جب لوگوں سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے اور دنیا کی کوئی غرض شامل حال نہ ہو۔ نمبر تین، تیسری بات، جب وہ بندہ ایمان قبول کر لے تو ایمان قبول کرنے کے بعد کفر میں جانے کو ایسے ہی برا سمجھے جیسے وہ آگ میں جانے کو برا سمجھتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین علامتیں ایسی ارشاد فرمائی ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ تین علامتیں ہوں گی وہ بندہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس محسوس کر لے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ آدمی نماز پڑھے گا، اس کو نماز کے اندر مزہ آئے گا، اس کا دل لگے گا، وہ آدمی مسجد میں بیٹھے گا، ذکر کرے گا، اس کو ذکر کے اندر مزہ نصیب ہوگا،
وہ آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اس کو تلاوت کے اندر مزہ آئے گا، چاشنی نصیب ہوگی۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم مسجد میں بوجھ سمجھ کر آتے ہیں، قرآن پاک کو اٹھا کر اس کی تلاوت نہیں کر سکتے، اور ذکر کے لیے ہمارا دل نہیں کرتا، دعاؤں کے لیے ہمارے ہاتھ نہیں اٹھ سکتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس نصیب نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ 3 باتیں ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم یہ تینوں باتیں اپنے اندر حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ سب سے زیادہ ہم اپنے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے دلوں میں دنیا کی چیزوں کی محبت ہے، اے باری تعالیٰ آپ ہمارے دلوں کے اندر اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ پیدا کر دیجیے۔ اور دوسری علامت کہ ہم لوگوں سے دنیا کی لالچ کی وجہ سے محبت نہ کریں، صرف اس وجہ سے محبت کریں یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ نے اس کو پیدا کیا، صرف اور میں صرف اس بندے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کر رہا ہوں۔ اور تیسری علامت کہ جب ہم ایمان قبول کر لیں تو کفر میں واپس جانے کو اتنے ہی برا سمجھے جیسے کوئی آدمی آگ میں جانے کو برا سمجھتا ہے۔ آج کون آدمی ایسا ہے کہ جو آگ میں جانے کو اچھا سمجھے؟ کوئی آدمی نہیں ہے، سب افراد آگ میں جانے کو برا سمجھتے ہیں، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ تو اسی طرح ہم بھی کفر میں جانے کو برا سمجھیں۔ جب یہ 3 باتیں نصیب ہو جائیں گی تو پھر ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، ذکر میں، تلاوت میں، نماز میں، مسجد میں، نیک لوگوں کے پاس جانے کے اندر ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا، اور پھر گناہ چھوڑنا آسان ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کے اندر تمام مخلوق سے زیادہ میری محبت نہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں بجز اپنی جان کے، یعنی سب سے زیادہ محبت مجھے اپنی جان سے ہے، پھر آپ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ تو اس روایت سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں اپنے جسم سے بھی زیادہ محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے، چاہے جائے کہ ہم دوسرے مخلوقات، بیوی بچوں کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہو، تو ہمیں تو اس بات کا حکم ہے کہ ہم اپنے جسم سے بھی زیادہ محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے والے بن جائیں۔ اور ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دیہات کے رہنے والے تھے، اور اس نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے کیا؟ تو نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ اس دیہاتی صحابی نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نام اعمال میں زیادہ اعمال کی کثرت نہیں ہے، نماز روزوں کی، ہاں بس یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کا حشر اس بندے کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمانے لگے، ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس بات سے ہوئی اور اس بات کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احبہ، کہ آدمی کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، آج کے درس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی کریں۔ جب ہمارے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی تو پھر ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی بن جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی اچھی بن جائے گی۔ دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب، دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچ جائیں گے، آخرت کے مصائب سے بھی بچ جائیں گے۔
پھر ہر نیک عمل کے اندر ہمیں حلاوت نصیب ہوگی، نیک اعمال کرنا آسان اور گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔